حضور والا علامہ مدنی صاحب، عشر کی مقدار کا تعین ظاہر ہے ایک بہت اہم فقہی مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں کچھ آپ رہنمائی فرمائیے، اس کی مختلف صورتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر اور زکوٰۃ کے اندر کچھ چیزوں میں فرق آ جاتا ہے، وہ ہماری عوام کو جان لینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے اندر عاقل اور بالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جبکہ جو عشر ہے اگر کسی نابالغ کی زمین ہے اور اس کے ولی نے اس پہ پیداوار وغیرہ اگائی ہے تو اس پر بھی، اس پیداوار پر بھی عشر واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ اسی طریقے ایک کم عقل ہے، بچہ ہے، اس کی زمینیں ہیں اور اس کا جو ہے نا وہ رشتہ دار اس کو اگا رہا ہے اور وہاں پر فصل کر رہا ہے تو اس پر بھی عشر دینا۔ کسی بیوہ کی زمین، کسی بیوہ کی زمین ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے اندر سال کا جو ہے نا وہ گزر جانا مال کے اوپر ضروری ہوتا ہے، عشر کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ جب آپ کسی بھی زمین سے، یہ اس کی تعریف ہے عشر کی، کسی بھی زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے وہاں پر زراعت کی گئی اور اس سے جب آپ نے نفع حاصل کیا تو قرآن مجید کا حکم آپ کی جانب متوجہ ہوا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب آپ فصل کو کاٹ رہے ہیں یا پھل توڑ رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حق ادا کر دو۔ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا اس وقت ضروری ہے۔ اب فصلیں چونکہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں، اس میں اناج کی فصل بھی ہوتی ہے، پھل فروٹ کی فصل بھی ہوتی ہے، سبزیوں کی فصل بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو جو پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں وہاں پر سال میں کم از کم 3 فصلیں اٹھائی جاتی ہیں، ایک فصل نہیں 3 فصلیں، مکئی کی 2 فصلیں اٹھائی جاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آلو کی فصل اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دھان کی فصل لگا کے اس کے بعد آلو کی فصل اٹھا لی جاتی ہے۔ اس طرح گندم ابھی انہوں نے نکالی ہے تو گندم کے فوراً بعد اب یہ دھان لگائیں گے، جب دھان کی فصل کاٹیں گے تو اس کے فوراً بعد یہ آلو کی فصل لگائیں گے۔ تو یہ 3-4 فصلیں، اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی کیاری میں، ایک ہی لائن میں اس میں کپاس کا بیج بھی لگاتے ہیں، ساتھ مرچ کا بیج بھی لگاتے ہیں اور ساتھ ٹماٹر کا بیج بھی لگاتے ہیں۔ اب یہ ایک ہی لائن میں 3 فصلیں، ایک فصل یہ لے لیتے ہیں 2 ماہ بعد، پھر دوسری فصل لے لیتے ہیں 4 ماہ بعد، اور کپاس کی فصل جو ہے وہ 6 ماہ کی فصل ہوتی ہے۔ چارے بھی کئی طرح کے ہیں جو فروخت ہوتے ہیں، کماد ہے، بالکل یہ اسی طرح کمان کی جو ہے وہ فصلیں لی جاتی ہیں، وہ سال کی فصل ہوتی ہے اور وہ ایک دفعہ بیج لگاتے ہیں اور اس کو 3-4 سال اس کو کاٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے کوئی بھی اپنی زمین کو کاشت کیا ہے اور اس میں آپ کو زمین سے نفع حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کی پیداوار کے اوپر عشر ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو پانی جو ہے وہ جیسے پہاڑی علاقے ہیں اور بھکر کی سائیڈ کے ریگستانی علاقے ہیں، وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، چنے کا بیج پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد بارانی جو ہے نا وہ سلسلہ ہوتا ہے، بارشیں برستی ہیں، 1-2 بارشوں سے وہ فصل جو ہوتی ہے چنے کی فصل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر نہ نہریں ہیں نہ ان کے پاس ٹیوب ویل ہیں، اس طریقے کی چیزیں نہیں۔ اسی طریقے سے آپ KPK میں چلے جائیں اور کشمیر کی سائیڈ پر چلے جائیں تو وہ پہاڑوں کے کچھ حصوں کے اوپر بیج بو دیتے ہیں، اس کے بعد بارشیں ہوتی ہیں یا پھر پہاڑوں کی بلائی ایریے سے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں اور ان چشموں کا وہ رخ اپنی جانب موڑ لیتے ہیں۔ اب اس طرح کے علاقے جہاں ٹوٹلی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں یا چشموں سے پانی نکال کے لگایا جاتا ہے تو وہ اپنی جب فصل اٹھائیں گے تو اس کی مقدار یہ ہے کہ ٹوٹل فصل جو ان کو حاصل ہوئی اس کا 10واں حصہ، یعنی 100 من اگر فصل ہوئی ہے تو اس میں سے 10 من وہ اللہ کی راہ میں غربا، مساکین، فقراء جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے جو رشتہ دار غیر سید ہیں، ان تک یہ اپنی اس فصل کو پہنچائیں گے، ان کے ذمے فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے نہروں سے پانی ہم ٹیکس دے کر لگاتے ہیں، اس طرح ٹیوب ویل ہے تو اس کو ہم سولر سسٹم پر لگاتے ہیں، بجلی کے ذریعے کرتے ہیں، تو اگر آپ نے اپنی فصل کا اکثر حصہ آپ نے ٹیکس یا مالی جو پانی ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو سیراب کیا ہے تو پھر آپ کے اوپر 20واں حصہ ہے، یعنی 100 من فصل آپ کو حاصل ہوئی ہے تو اس میں سے آپ کو 5 من اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے۔ یہاں قبلہ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ زمین ٹھیکے پہ دے دیتا ہے، دوسرا اس کو کاشت کرتا ہے، یعنی ایک ٹھیکیدار ہے، ایک زمین کا مالک ہے، اب وہ یہ مقدار جو فصل کیا ہے وہ کون اس کو پے کرے گا؟ تو جو زمین کو
کاشت کر رہا ہے ٹھیکیدار ہے اس کے ذمے عشر ہے، اور جو ٹھیکہ وصول کرنے والا مالک زمیندار ہے اس کے ذمے جو ہے زکوٰۃ ہے جو اس نے پیسہ حاصل کیا ہے۔ بالکل بجا۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑا اہم مسئلہ دور حاضر کا کہ کھڑی فصلیں خرید لی جاتی ہیں، کھڑی فصلیں یعنی کہ بیوپاری آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 100 ایکڑ جو ہے نا وہ ہماری فصل ہوئی، تو اب اس میں بڑی اہم بات ہے اگر وہ فصل تیار ہونے سے پہلے سیل آؤٹ ہو رہی ہے تو اس کا عشر جو ہے وہ خریدار کے اوپر ہے، یعنی اگرچہ اس نے شرط لگائی ہو کہ یہ فصل رکی رہے گی جب تک تیار نہیں ہوتی، اس کے باوجود اگر وہ تیاری سے پہلے خرید لیتا ہے تو خریدار کے اوپر عشر ہے، اور اگر فصل تیار ہو گئی جیسے آلو تیار ہو جاتا ہے، مکئی تیار ہو جاتی ہے، گندم تیار ہو جاتی ہے، اور وہاں پر آ کے خریدار جو ہے نا اس کو سیل آؤٹ خریدتے ہیں، تو وہ زمیندار کے اب وہ جو بندہ بیچ رہا ہے جس کو عربی میں بائع کہتے ہیں، اگر وہ تیار کرنے کے بعد فصل کو بیچے گا تو اس کی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہوگی، جو بیچ رہا ہے اس پہ عشر ہوگا۔ اب یہاں اور بھی بڑی اہم بات، ایک بندے نے اپنی پوری فصل تیار کی، اس کو کاٹا، اناج کا ڈھیر لگا اور ساری مسجد کو دے دی، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا عشر ادا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے عشر مستحقین تک پہنچایا جائے، باقی حصہ مسجد کو دیا جائے، باقی حصہ مسجد کو دیا جائے۔ اور یہاں ایک اہم بات پورے ناظرین کے لیے، زکوٰۃ اور عشر دونوں کے معاملے میں آپ اپنی زکوٰۃ یا عشر جب آپ تھرڈ پارٹی کو دے رہے ہیں، کسی تنظیم کو، کسی فرد کو، کسی ادارے کو، کسی جو ہے نا وہ ویلفیئر کو دے رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ عشر مستحقین تک پہنچائیں گے، ورنہ وہ آپ کا نہ عشر ادا ہوگا نہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ اللہ کا حق ہے اور یہ غرباء اور مساکین تک پہنچنا لازم ہے۔ بہت خوب۔